بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب الشاکرین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اربعۃ فی الذم اشد من الذم۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خداوند کریم تمام مومنین و مومنات کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ معزز ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں گزشتہ جلسے میں کچھ عرائض عرض کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں پر آپ کی خدمت میں کچھ عرائض عرض ہوئے، وہاں پر ذکر ہوا تھا چند گناہ ایسے ہیں کہ جس کا انجام دینا اس گناہ سے بھی بدتر ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا ان کے فہرستوار ذکر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ ان میں سے ایک گناہ پر اصرار یعنی تکرار کثرت کے ساتھ گناہ انجام دینا۔ اصرار گناہ یعنی خود گناہ سے بدتر ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں چار قسم کی اقسام ایسی ہیں جو خود گناہ سے کیا ہے بدتر ہے۔ ان میں سے ایک پہلی جو چیز رسول خدا نے اپنی حدیث مبارک کے اندر ذکر فرمائی وہ اسرار گناہ ہے۔ علماء کرام اس حدیث کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں اس کثرت گناہ اور اسرار گناہ کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا معنی کثرت اور اسرار گناہ کا جو ہمارے اذہان میں آتا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ تکرارن ایک گناہ کو انجام دینا، ایک معنی یہ لیتے ہیں۔ دوسرا معنی حضرت امام صادق علیہ السلام کے حدیث کی روشنی میں علماء کرام ذکر فرماتے ہیں اگر انسان ایک بار کسی گناہ کو انجام دیتا ہے وہ بھی کثرت گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ انسان گناہ انجام دیتا ہے، معصیت کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ندامت نہیں ہوتی ہے، توبے کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا، لیکن گناہ انجام دینے کے بعد گناہ کے مقابلے میں اس کے اندر ندامت کا پیدا نہ ہونا، یہ کثرت اور اسرار گناہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اس کو شامل کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، رسول خدا فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ تکرار کے ساتھ گناہ انجام دینا خود گناہ سے کیا ہے؟ بدتر ہے۔ یعنی ایک معنی یہ ہو گیا ہمارے سامنے کہ ایک گناہ کو ہم کثرت سے انجام دیتے ہیں، تکرارن انجام دیتے ہیں۔ جب مثلا جھوٹ بولتے ہیں، ایک بار نہیں بولتے ہیں، دو بار نہیں بولتے ہیں، تکرارن ہماری عادت بنی ہوتی ہے جھوٹ۔ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولتے ہماری گفتگو کے اندر ہمیں وہ مثلا چسکا نہیں آتا ہے گفتگو میں، کیونکہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے۔
یا انسان اسی گناہ کو ایک بار انجام دیتا ہے یا مثلا چند بار انجام دیتا ہے، لیکن اس گناہ کے مقابلے میں اس کے اندر ندامت پیدا نہیں ہوتی، توبے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، خدا کی بارگاہ میں آ کر جو ہے توبہ کرنا اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ چاہتا ہے یہ توبہ کرنا، یہ بھی کثرت اور اسرار گناہ میں شامل ہے۔ علماء کرام نے اگر انسان بندے خدا بندے مومن جب یہ کثرت کے ساتھ یہ گناہ انجام دیتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا آثار رونما ہوتے ہیں، کس طرح کی مصیبتوں سے وہ انسان دوچار ہوتا ہے، چند ایک آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی جو چیز علماء کرام نے ذکر فرمائی ہے روایات کی روشنی میں، اگر انسان کثرت کے ساتھ گناہ انجام دیتا ہے یا گناہ کے بعد توبہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، ندامت اور پشیمانی والی حالت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے، تو اس کا پہلا اثر اس کی زندگی میں یہ ہوگا کہ اس کے گناہان صغیرہ کبیرہ میں کیا ہوں گے؟ تبدیل ہوں گے۔ اور جو صغیرہ گناہ کے اندر انسان جو ہے تکراراً صغیرہ کبیرہ گناہوں کو انجام دیتا ہے تو اس کے عذاب اور عقاب میں شدت آئے گی۔ جو مثلا عذاب اور عقاب خداوند کریم نے گناہان کبیرہ کے مقابلے میں ذکر فرمایا ہے، اگر یہ انسان ان گناہوں پر جو ہے اصرار اور کثرت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ گناہ کا جو عقاب اور عذاب میں شدت آئے گی۔ دوسری چیز جیسے کہ ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ اور علت خداوند کریم نے قرآن مجید کے اندر تقوی ذکر کیا ہے۔ اگر انسان گناہ کو کثرت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ دائرہ تقوی سے کیا ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے، نکل جاتا ہے۔ وہ تقوی والی وہ جو صفت ہے رمضان کا فلسفہ ہے، یعنی انسان کی کامیابی کا رمز اور راز ہے، اس دائرے سے یہ خدا کی ایک عظیم جو ہے لطف سے وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ ایک تیسری جو چیز روایات کے اندر ذکر ہوا ہے، اگر انسان کثرت کے ساتھ اگر گناہ انجام دے گا تو اس کی زندگی کے اندر جو ایک اور آفت نازل ہوتی ہے، ایک اور آفت سے وہ انسان دوچار ہوتا ہے، عدم قبولیت اطاعت۔ اگر انسان گناہ کو بھی کثرت سے انجام دے، گناہ کے بعد اس کے اندر ندامت والی وہ حالت پیدا نہ ہو، توبے کی طرف اس کا دل گامزن نہ ہو، پھر خداوند کریم دیگر امور کے اندر جب خدا کی وہ اطاعت کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی اطاعت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ آخری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہے کہ اگر انسان تکراراً کثرت کے ساتھ جب گناہ انجام دیتا ہے تو وہ اس کی کیا ہے؟ بدبختی ہے۔ انسان کیا بن جاتا ہے؟ بدبخت بن جاتا ہے جب انسان کثرت کے ساتھ گناہ انجام دے گا۔ تو علامات ذکر فرمائی ہے امام علیہ السلام نے، بدبخت انسان کی علامتیں کیا ہیں، کیسے ہم اس کو تشخیص دیں گے کہ وہ انسان بدبخت ہے؟ تو فرماتے ہیں ہر انسان اپنا امتحان لے سکتا ہے، اپنی آزمائش خود لے سکتا ہے کہ وہ بدبخت ہے یا نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں بدبخت انسان کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ بارگاہ خداوند قدوس میں آتا ہے، مثلا دعا کے لیے تشریف لاتا ہے، راز و نیاز کے لیے خدا کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے، وہ انسان کی آنکھ خشک ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو جو ہے جاری نہیں ہوتے ہیں، خدا کے خوف میں اس کے آنکھ خشک ہے، اس وجہ سے یہ علامت ہے اس انسان کے بدبختی کی۔ دوسری علامت امام علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ اس کا دل سخت ہوتا ہے، شقاوت قلبی، یہ علامت ہے کہ ایک انسان کی بدبختی کا۔ تیسری جو علامت امام علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے
وہ حریص ہوتا ہے دنیا کے لیے، مثلا قیامت کے لیے حریص نہیں ہوتا ہے بلکہ دنیا کے لیے حریص ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا کے بارے میں حرص رکھنا یہ علامت ہے کہ وہ انسان بدبخت انسان ہے۔ آخری جو چیز امام علیہ السلام نے ذکر فرمائی بدبخت انسان کی علامت کیا ہے، وہ کثرت کے ساتھ گناہ انجام دیتا ہے، اور تکرارن گناہ سے جو ہے وہ اس کی زندگی میں گناہ کا انجام دینا یہ کثرت کے ساتھ وجود میں ہے، کثرت کے ساتھ وہ جو ہے گناہ انجام دیتا ہے۔ یہ علامات تھی ایک بدبخت انسان کی۔ تو خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم ہم تمام مومنین و مومنات کو اس ماہ مبارک رمضان، ماہ برکت، ماہ مغفرت میں، ماہ رحمت میں خداوند کریم کی بارگاہ میں اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ان تمام معصیتوں سے خداوند کریم ہمیں دور رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔